مکمل ہو چکے ہیں۔ چوتھا حصہ آیت نمبر 91 سے 91 سے شروع ہے۔ چوتھے حصے میں مومنوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس حصے میں مومنوں کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ مومنین مجاہدین، مومنین معذورین، مومنین متقاصرین۔ متقاصرین کا بیان سب سے پہلے ہوا۔ معذورین کا بیان سب سے پہلے ہوا، وہ جن کو کوئی جسمانی عذر تھا یا کوئی مالی عذر تھا۔ اور پھر مجاہدین کا بیان ہوا جو اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور پھر بیان ہوا متقاصرین کا، کہ 2 گروپ تھے، 2 صحابہ کرام کے۔ ایک ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی 7 ساتھی کے تقریباً سارے، اور باقی 3 صحابہ۔ ایک دوسرا گروپ تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 صحابہ کرام کا الگ سے گروپ تھا۔ ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے؟ اروبا؟ جی باجی جان میں کر رہی ہوں۔ صحیح ہے، صحیح۔ ان دونوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ صحابہ تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے آپ کو سکون کے ساتھ باندھ دیا تھا، یا میں ادھر مر جاؤں گا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کر کے اپنے ہاتھوں مبارک سے کھول لیں گے۔ اور دوسرے ان صحابہ کا گروہ تھا جن سے آپ علیہ السلام نے بائیکاٹ کا اعلان کرا دیا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں بولے گا، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کچھ بھی بات نہیں کرتے تھے۔ باقی صحابہ کو بھی منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو، بہن بھائی بیویاں، سب ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نرم تھے تو سختی کے وقت پر سخت دکھے اپنے ساتھیوں پر۔ کل سارا سبق ختم کر لینا تھا، لیکن اس کے بیچ میں اچانک سے مہمان آ گئے، تو پھر میں نے درس کو بیچ میں یہ ایک آیت پڑھی، میں نے کہا پھر اب بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ اس ایک آیت ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب یہ پھر منافقوں کا بیان کیا جاتا ہے، مسجد ضرار کا بیان کیا جاتا ہے۔ ربط کیا ہے اس کا پہلے کے ساتھ؟ ربط یہ ہے کہ اگر منافق کوئی اور نقصان نہ پہنچا پائے مسلمانوں کو اور کچھ نہ کر پائے یہ مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ مسلمانوں کی جماعت کو اتفاق سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کام کریں گے جو مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ صحیح مسلمانوں کو، اچھے بھرے مسلمانوں کو بلائیں گے، ان کو دعوتیں دیں گے، اپنے پاس لے کر آئیں گے، تاکہ مسلمانوں کے آپس میں رنجشیں بڑھ جائے، کچھ ہماری طرف ہو جائے، کچھ دوسری طرف ہو جائے، یا آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ منافقوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مسجد قباء موجود بھی تھی تب، اور انہوں نے مسجد ضرار بنانی شروع کر دی، الگ سے مسجد بنانی شروع کر دی۔ شان نزول یہ ہے شروع سے کہ ابو عامر راہب ایک آدمی تھے جو مشہور زمانہ صحابی کے باپ تھے، بیٹا پتا تو کتنا خوش نصیب تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو غسیل ملائکہ بولا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ وفات پائے، شہید ہوئے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ جہاد کا نغارہ بجا اور یہ صحابی جہاد پر روانہ ہو گئے۔ بیوی نے کہا بیٹھو نا، کہاں جا رہے ہو؟
اب یہ بھی تو تمہاری شادی ہوئی، اس نے کہا نہیں میں جنت کی حوروں کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ جب اس جہاد میں آئے تو اس جہاد میں یہ شہید بھی ہو گئے۔ پھر اس کی بیوی نے جواب بھجوایا صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ میرے شوہر کو تو غسل کی ضرورت تھی، وہ اسی طرح نکل آئے تھے اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو جب ان کو صحابہ کرام نے اٹھایا تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو فرشتوں نے غسل کیا ہوا تھا، حالت جنابت میں تھے، فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا تھا، پاک کر دیا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح ملائکہ کا نام دیا، فرشتوں نے جس صحابی کو غسل دیا، ایسے خوش نصیب صحابی، اس کا ایسا بد نصیب باپ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں ہر وقت آگے آگے رہتا تھا۔ ابو عامر راہب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آئے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے، یہ وہاں پر تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناظرے کیے، اور مناظروں میں اس کو شکست ہوتی رہی۔ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جیت جائے تو تم میرے دین پر آؤ گے، اگر تم جیت گئے تو میں تمہارے دین پر آؤں گا۔ دلائل ہوتے ہیں تو جس کے دلائل مضبوط ہو وہ جیت جاتا ہے، حق پر ہوتا ہے تو باطل اسی کی طرف ہو جاتا ہے، باطل ختم کر کے حق کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت یہ پھر بھی نہ مانا، اور اس نے آخر میں کہا کہ مجھ میں اور تم میں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً کوئی ایک جھوٹا ہے، اور میں یہ بد دعا دیتا ہوں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے تو اسے مسافری میں موت آ جائے، مسافری میں مر جائے اپنے گھر بار سے دور۔ اور پھر یہ خود مسافری میں مردار ہوا تھا، یہ ابو عامر راہب، تو اس نے خود کو خود بد دعا دی تھی۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہار گیا تو یہ روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، ہرکل کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تو میں تمہارا خلاف کروں گا۔ اس نے کہا تھا ابو عامر راہب نے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تو میں تمہارے خلاف میں زندگی گزاروں گا، اور اسی بات کو اپنی جاں پہناتے ہوئے روم کے بادشاہ ہرکل کے پاس گئے، اور اس نے جا کر ہرکل سے کہا کہ اس طرح وہ آج تو اس نے مکہ لے لیا ہے، مدینہ بھی لے لیا ہے، وہاں پر اس کے بڑے جو ہے تو طاقت بڑھ رہی ہے، تو روم بھی آ کر تم سے لے لینا اور کچھ کرو۔ روم کے بادشاہ نے کہا ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرو، میں تم لوگوں کے ساتھ مدد کروں گا، اور ہمیں مدینے میں ساتھی چاہیے، ہمیں مددگار چاہیے۔ مدینے میں ایک تم جگو بناؤ اپنے کی، اس جگو میں اکثر بیٹھوں گا یہاں روم سے، اور تم اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس اچھے کو اس جگو میں جمع کر دیا کر۔ ابو عامر راہب نے یہاں مدینہ میں اپنے مناسب دوستوں کو خط بھیجا کہ اس طرح تم لوگ مدینہ میں جگو بناؤ تاکہ تم لوگ اسے اسلحہ جمع کرتے جاؤ، اور پھر یہی اسلحہ ہم مسلمانوں کے خلاف آزمائیں گے، استعمال کریں گے۔ منافقوں نے جواب میں کہا کہ اگر یہ اسلحہ ہم جمع کریں گے جگو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اور کبھی بھی پتہ چل جائے گا، اس میں تو کوئی لگی چھپی بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہمیں زندہ جلا ڈالیں گے، ہمیں زندہ بھی چھوڑیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ ایسے کرو کہ تم لوگ اپنی ایک مسجد بنا دو، بظاہر تو مسجد ہوگی لیکن اندرونی طور پر وہ جو ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ ہوگا، ایک جھوٹ ہوگا جنگ کے لیے، جس میں اسلحہ جمع کیا جائے گا، اور مزید مسلمانوں کا اعتماد جیتنے کے لیے تم لوگ پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد کے افتتاح کے لیے بھی لے آؤ، یہاں سے آپ ہماری مسجد کا افتتاح کروا لیں، ہم یہیں پر نمازیں پڑھیں گے۔ چنانچہ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ منافق، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیونکہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اور مسجد خدا ہم سے دور پڑتا ہے، مسجد قباء یہ جو مسجد ہم سے دور پڑتی ہے، اس مسجد میں ہم نہیں آ جا سکتے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے علاقے میں قریبی جگہ میں ہم نے ایک مسجد الگ بنا رکھی ہے، مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا افتتاح آپ ہمارے لیے کر دیں۔ یہ افتتاح وغیرہ یہ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے نیک کاموں کا، افتتاح بھی اختتام بھی جو ہمارے ساتھی سے کرا دیا کرتے، کوئی نیک کام کا افتتاح اور اختتام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا تو ابھی تو میں تبوک پر جا رہا ہوں، لیکن جیسے میں تبوک سے واپس آؤں گا تو میں آ کر تم لوگ کی مسجد کی افتتاح کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام و سلام تبوک گئے، واپس آ رہے تھے، یہ ارادہ تھا کہ مسجد کا افتتاح کروں گا جا کر،
اللہ نبی کریم نے رستے میں وہی نازل کر دی کہ یہ جو مسجد نہیں ہے بلکہ یہ تو مسلمانوں کے ختم کرنے کے لیے اسلحہ جمع کرنے کا ایک جزو بنایا گیا ہے، تم لوگ ختم کر دیجیے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اور تم جیسے ہی پہنچو وہاں پر تو ختم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے ہوئے تھے، اپنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو ختم کر دو، اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ جب اس کو ختم کیا گیا اور اس کے نیچے سے جیسے دھواں اٹھتا، ایسے دھواں اٹھتا 70 کو مسجد غارت ہو گئی۔ اللہ نبی کریم مسجد تو نہیں تھی، مسجد زراعت۔ اللہ نبی کریم اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو منافق ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، یہ ایسی اپنی جو ہے تو شرک کے اڈے بنا کر اس کو مسجد کا نام دیں گے۔ تو دیکھو ان مسجدوں کے قریب مت جانا، جو شرک کے اڈے ہیں ان سے تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان چھین لیں گے۔ یہ شرک کے اڈوں والے جب بہترین لوگوں کے ملک میں جاتے ہیں، جب بیت اللہ شریف جاتے ہیں یا جب مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ مکے والوں کو کافر کہتے ہیں، جو ان کے اماموں کو کافر بولتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے رکھنے مقتدیوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہاں ان کے پیچھے تمہاری نمازیں نہیں لگی، جو تو کافر ہیں۔ تو یہ اپنی الگ بیت اللہ شریف جیسی جگہ ہے، یہ الگ نمازیں کرتے ہیں، الٹا وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، تم جاتے کیوں ہو؟ وہاں پر نمازیں نہیں پڑھتے، تو اپنا گروپ ہوتا ہے، الگ الگ ویڈیو دی ہے کا نماز پڑھتے ہیں، یہ الٹا ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور ان کے جو حالانکہ مسجد جو ان کی ہے تو وہ شرک کے اڈے ہیں، مسلمانوں کے عقیدوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، نسل اور فصل بھی مسلمانوں کا تباہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے، اور ان کی مسجدوں سے وہی عقیدہ اور ایمان مسلمانوں کا ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی مسجدوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تب بھی مسلمانوں کے اندر یہ منافق کے جو بغیر خود کو بڑا محبت والا ثابت کرتے تھے، وہ بھی بنام عاشقان رسول تھے، بڑا کہتے تھے ہمیں بڑا عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بڑی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم بہت چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، ہم بہت چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سنتے رہے، قرآن سنتے رہے، جہادوں پر بھی کبھی کبھار جایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، سارا کچھ، لیکن وہ آپ علیہ السلام کا خلاف بھی کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے حکم کے خلاف جایا کرتے تھے، بظاہر مانتے تھے لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے۔ ویسے ہی آج بھی لوگ وہی منافق بنے ہوئے ہیں، بغیر عاشقان رسول بنے ہوتے ہیں، بنام عاشقان رسول ہوتے ہیں، لیکن در اندر وہ جو ہے اندر جو ہوتے ہیں تو وہ خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی غیرتیں یاد آ جاتی ہیں، ان کو اپنی عزتیں یاد آ جاتی ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کرتے ہوئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کرتے ہوئے ہمارے یہاں ان کو اپنی بکریاں یاد آ جاتی ہے، ہماری بکری جو ہے تو خاص مل جائے گی، ہماری عزت خاص مل جائے گی، کسی کو اپنے یاد آ جاتے اپنے ناراض ہو جائیں گے، تو کسی کو یہ یاد آ جائے کہ لوگ ہمارے پیچھے باتیں کریں گے، تو کوئی کہتے ہیں ہمیں نقصان پہنچ جائے گا سنتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آج ہم بنام عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت ہم بھی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے ڈرتے ہیں، ہم بھی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اور ہم بھی بے شک ہم صحیح مسلمان ہیں، باقی تو ہمیں محبت سے سچے ہیں، یہ نہیں کہ ہم محبت جھوٹی نہیں کرتے۔ اگر آپ کوئی گستاخی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی زبان کاٹ دیتے اس کو مار دیتے ہیں، لیکن ہم خود نہیں رہتے کہ ہم خود کتنے عاشقان رسول ہیں۔ ہم کسی کو تو قتل کر دیتے ہیں گستاخی میں، لیکن ہم کتنی گستاخیاں خود کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا دل مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم دوسروں کو تو مار دیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے گستاخ دل کو مارا اپنے اسلام کے لیے، کبھی ہم نے اپنے نفس کو مارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہ حقیقت ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے، بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مارنا ہوگا، اپنے نفس کو مارنا ہوگا، اپنے دل کو مارنا ہوگا، اپنی غلط سوچوں کو مارنا ہوگا، ہمیں اپنے خواہشات کو مارنا ہوگا، تب جب ہم پکے عاشق رسول ہوں گے تو آپ یقین مانیں کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی کوئی گستاخی کرے یا بے ادبی کرے۔ جب ہم سچے اور کڑے مسلمان ہوں گے، جب ہم خود اس میں بالکل صحیح ہوں گے تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی گستاخی کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، موقع ہی نہیں ملے گا کسی کو۔ بلکہ جو اس غیر مذہب پر ہے بھی وہ بھی ہمارا عشق دیکھ کر، وفاداری دیکھ کر، وہ اسلام کے ساتھ محبت دے کر، سارا کچھ دے کر وہ بھی ہم میں سے ہو جائیں گے، وہ بھی صحیح مسلمان بن جائیں گے۔ وقت تو حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پیسوں سے خرید رہے ہیں اور اپنے دین پر، اپنی جو ہے تو کفر پر لوگ کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ کتنے زیادہ ان کی جو پہلے کی بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے قادیانی کافر، اب وہ کتنے زیادہ بن رہے ہیں، ہر جگہ پر لاہور میں کافی باقاعدہ علاقہ ان کا ہے جہاں اس میں گھیرا ہوا ہے، ان لوگوں نے اپنی کمیونٹی ہے، اپنی مسجدیں ہیں،
لوگوں کو پیسے سے خرید کر اس طرف لے کر آتے ہیں. اور مسلمانوں کا ایمان صرف پیسہ رہ گیا ہے. ان میں تو بات ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ان کو خرید رہے پیسے سے، وہ بھی اپنا عقیدہ بدل رہے ہیں. اور کچھ شیعہ ہو رہا ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ سچی بات ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ پیسے کے لیے بدل جاتے ہیں. مولانا ربی کریم فرماتے ہیں کہ جو مسجدیں ضرورت پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو بنائی گئی ہیں، مسلمانوں کی جماعت میں کثرت جدائی لانے کے لیے جو مسجدیں بنائی گئی ہیں، شرک کے نام پر جو مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان مسجد میں کھڑا نہ ہوا جائے، ان مسجدوں میں عبادت نہ کی جائے، ان مسجدوں میں مسلمان نہ جائے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا، لضرارا، یا جنہوں نے بنائی مسجد لضرار میں مسلمانوں کے تکلیف پہنچانے کے لیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. وکفرا، اور کفر کی اشاعت کے لیے. وتفریقا بین المؤمنین، اور جدائی لانے کے لیے مومنوں کے مابین. کہ ہم کہیں گے یہ فلاں مومن بھی تو ہمارے ساتھ مسجدوں میں کھڑے تھے. اب مومنوں کو اندر کے حال کا کیا پتا تھا کہ انہوں نے کیا چیز بنائی؟ وہ تو اللہ نے اس ارادے کو کامیاب ہی نہیں کیا. اللہ نے پہلے سے علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا. نہیں تو ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ مومن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح سے اچھے ساتھ تھے. وہ بھی یہاں پر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، کو بھی اپنے ساتھ شامل کرا لیں گے. مسلمانوں کی آپس میں خوب پڑ جائے گی، آپس میں لڑائیاں جھگڑے کریں گے. سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، منافقوں کا جو کافر ہوتا ہے. وَإِرْصَادًا، اور مورچے بنانے کے لیے، اور مورچے لمن ان کے لیے، اور مورچے بنانا لمن ان کے لیے حارب اللہ، جنہوں نے خلاف کیا اللہ کا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کا. کافروں کے لیے مورچہ بنایا تھا انہوں نے، یہ مسجد نہیں تھی. ورسولہ من قبل، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کا، من قبل پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، اور خامخواہ یہ قسم کھاتے ہیں، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، کہ ارادہ نہیں تھا ہمارا مگر نیکی کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں؟ تو قسم خدا کی، قسم اللہ کی، ہمارا تو ارادہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کرنا تھا. ہمارا ارادہ تو نیکی کے تھا کہ ہم بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، زیادہ نہیں چل سکتے، مسجد صبح ہم سے دور ہے، ہم وہاں تک پیدل نہیں جا سکتے. تو ہم نے کہا تو اچھا ہے کہ قریب ہمارے کوئی مسجد بن جائے. منافق ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، پلاننگ ان کی کوئی اور ہوتی ہے، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو اپنا منصوبہ پورا بدل لیتے ہیں. ہوتا ایسے کرتے جو آپ نے ان کے ساتھ، جس کے جیسے آپ نے ان کے ساتھ بالکل غلط کیا، تو یہ غلط کام کیا آپ نے ان کے ساتھ. ہم نے سورہ نساء میں بھی ان کے بارے میں پڑھا گیا، لیکن ان منافقوں نے ایک منافق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیصلہ نہیں مانا تھا، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا تھا. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تو گردن اڑا دی، سر اڑا دیا. پھر اس کے خلاف میں آ کر کہا تھا یہ نہیں، ہمارے ساتھی کا تو یہ ارادہ نہیں تھا، بلکہ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اس یہودی کے ساتھ صلح چاہتا تھا. لیکن صرف یہودی تو رہ کر ان کا نام مسلمان تھا، لیکن وہ بنا مسلمان جب اس کا حق نہیں تھا اور اس نے غلط کام کیا، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا، وہ مردار کر دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فیصلہ اس دن ہوا. تو تب یہ وہ آ رہے تھے کہ ہمارا تو ارادہ بڑا نیکی کا تھا. یہ منافق جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کی تھی، بکواس کیا تھا انہوں نے، انتہائی غلط باتیں کی، جس کے منافقون میں آئے گا انشاءاللہ. اور پھر جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں ان کی سن لی تھی، تو پھر زید ابن ارقم کے خالیون کے، تو پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں بتائی، تو پھر یہ منافق پھر آیا کرتے تھے. اور اذا جاءک المنافقون، کہ جب آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس منافق، قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. آپ کے پاس منافق آتے قسم کھاتے کہ نہیں، قسم خدا کی تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے، آپ تو اللہ کا رسول ہے، ہم نے کب ایسا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا اس صحابی کو جو ابھی چھوٹے تھے ان کو ڈانٹ دیا تھا کہ کرو کسی سے ایسی باتیں نہیں کرتے. دیکھو وہ قسم کا رسول ہونے کی باتیں نہیں کی، اور وہ باتیں تو واقعی ہونے کی کہ اللہ نے صفائی بھیج دی. منافقوں کا ہمیشہ کام یہی ہوتا ہے، کرتے خود ہیں، جانتے آپ کا. اللہ فرماتا ہے وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ،
ونیا سننا اور خامخواہ میں کھائیں گے. یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر نیکی کا. واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ بے شک یہ ہے جھوٹے. لا تقم فیہ ابدا لا تقم فیہ ابدا نہ کھڑے ہو آپ اس مسجد میں ابدا کبھی بھی. لمسجد اسست علی التقوی خامخواہ وہ مسجد بنیاد رکھی گئی ہو جس کی علی التقوی توحید برا. من اول یوم پہلے دن سے احق زیادہ لائق ینتقوما فیہ زیادہ لائق اس بات کے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اس میں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اس میں آدمی ہیں جو چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں کہ پاک کرے خود کو. واللہ یحب المطہرین اور اللہ پسند فرماتا ہے پاک کرنے والوں کو. مسجد پاکی کی جگہ ہے. مسجد جا کر بندہ پاک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تم لوگ کے خیال میں ایک آدمی کے گھر کے پاس ایک نہر بہتی ہو اور وہ آدمی دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہاتا ہو اس کو صاف کرتا ہو تو کیا اس آدمی پر کوئی میل وغیرہ رہ جائے گی یا اس آدمی پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں کوئی صاف ستھرا ہوگا. آپ نے اسلام نے فرمایا ایسی مثال جو ہے تو نماز کی بھی ہے. ایک آدمی جب 5 وقت نماز پڑھتا ہے خاص کر آدمی جب صحیح مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس آدمی پر کوئی میل کچیل کوئی گندگی نہیں رہتی. مسجد پاک ہونے کی جگہ ہے. بندہ وہاں صاف ستھرا ہونے جاتا ہے. لیکن وہ مسجد جس کی بنیاد علی تقویٰ پر رکھی ہے وہ مسجد تقویٰ ہو. لیکن جو مسجد یا غوث اعظم ہو جو مسجد یا داتا گنج بخش ہو جو مسجد غوثیہ ہو جو مسجد یا رسول اللہ مدد ہو جو مسجد یا علی ہو جو مسجد یا حسین ہو جو مسجد یا حسن ہو ایسی مسجدیں جو بنائی گئی ہو ایسی مسجد شرک کے بنیاد پر بنائی گئی. ایسی مسجد شرک کے اشاعت اور ترویج کے لیے بنائی گئی ہے. ایسی مسجدوں میں صاف بندہ جا کر بھی زندہ ہو کر نکلے گا. مشرکوں کو اللہ نے نجس دکھایا رجس دکھایا گندے ہیں یہ کتوں کی طرح. جیسے کتا گیلے پاؤں لے کر مسجد میں گندا کرتا ہے تو مسجد ناپاک ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہ مشرک گیلے پاؤں لے کر مسجد میں داخل ہو گئے تو آپ کا مسجد بھی گندا کر دیں گے. اور اگر آپ ان کے مسجد میں بے شک ہو تو مسجد کہتے ہیں مسجد کا کیا گناہ نہیں وہ تو اب اس مسجد کا کیا گناہ یہ بھی تو ایک آبادی تھی نا. اپنے اصلاح اسلام کے چلو چھوڑو مسجد بنے ہم اس کو مسجد بنا دیتے. تم لوگوں نے تو اس مسئلے کا اختلاف ہے لیکن ہماری مسجد ہوگی تو گرا دیا جلا دیا کیوں کیونکہ اس کا بنیادی چیز مل جائے. ویسے ہی ایک مسجد تب مسجد ہے کہ جب مسلمانوں کا صحیح طرح سے مسجد ہو تقویٰ اور توحید پر جو مسجد بنائی گئی ہو تو یہ مسجد یہ تو شرک کی بنیاد پر بنائی گئی ہوگی بدعت کی بنیاد پر بنائی گئی ہوگی. شرک کی ترویج ہوتی ہے اور غوث اعظم مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں یا فلاں یا فلاں یا فلاں جتنے بھی ہیں سب کے نعرے لگائے جاتے ہیں. باقاعدہ کرسی رکھی ہوتی ہے کہ اس میں حافظ اسلام بیٹھے ہوتے ہیں عرض ہوتی ہے اور بھی بتائیے کیا کیا خرافات کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ان کا مہینہ شروع ہو گیا. تمام مسجدوں پر گڑیاں لگائی جا چکی ہیں اور تمام مسجدوں سے آپ بنام عاشقان رسول وہ نکلیں گے اور بنام جو ہے تو گھوڑے بنائیں گے اور گھوڑوں پر یہ خود بیٹھے. سب سے کبھی مجھے ایسے عجیب لگتا ہے یہ سارے کام شیعوں نے کیے کریے تھے محرم میں. یہ سارے کام پھر ہمارے مسلمان کی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ گھوڑوں کو تلواروں کو اونٹوں کو اترا کر چلو شیعوں کا ویسے عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے امام اس پر بیٹھ گئے تو کیا مسلمانوں تم لوگ کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے گھوڑے پر ان پر بیٹھ گئے. پھر ان کا استقبال کیا جاتا ہے. شہروں میں جگہ جگہ دروازے لگائے جاتے ہیں. اب دروازوں سے وہ گھوڑے داخل ہوتے ہیں. ان کے خیال میں یہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی کہ مکہ سے مدینے کی طرف تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو خاکیوں بناتے ہیں دکھاتے ہیں تم کیا بناتے ہو ان کا پریکٹیکلی مسلمانوں کو دکھاتے ہیں ہجرت کر کے کہ وہ تم ہو پیغمبر معذر اللہ استغفر اللہ تو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں. ان کا تیر بڑا سا جو ہے تو اس پر بیٹھ جاتا ہے. پشاور والے لاہور والوں کو بلاتے ہوں گے اور لاہور والے پشاور والے کو بلاتے ہوں گے. ایک پھر دوسرے علاقے کا سفر کرتا ہے دوسرا پھر تیسرے علاقے کا سفر کرتا ہے. اس پر بیٹھ کر سبز سارا کچھ بنایا ہوتا ہے. دوپٹے پہنے ہوتے ہیں. میک اپ شیک اپ کیا ہوتا ہے. اپنی پگڑیوں پر لگائے ہوتے ہیں. جوتا لگایا ہوتا ہے پگڑی پر اور نکل پڑتے بنام عاشقان رسول اور اس رسول کے جنازے نکالتے ہیں. دو اونٹوں کو روانہ کر دیتے ہیں. ان کا عشق ہوتے تھے دروازوں میں داخل ہوتے ہیں استقبال کیا جاتا ہے. اور لوگ ایسے تصور کرتے تھے کہ آپ اسلام کا قافلہ یا لشکر آ رہا ہے. یہ اسلام نے ہمیں تربیت دی. یہ اسلام نے ہمیں سکھایا تھا. یہ اسلام میں عید میلاد النبی تو صرف کام ہی لیکن چلو یہ بالکل ہے ہی نہیں. لیکن یہ طریقے انہوں نے اور بھی نکال دیے. پھر یہ کیا ہے کیا یہ کرتے ہیں یا پھر ہم کرتے ہیں. شیعوں کا طریقہ بالکل انہوں نے اپنایا ہوتا ہے. تو ان کا تو طریقہ یہی ہے. یہاں پہ ان کا میں نے کہا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج میں نے دیکھا تو گڑیاں لگائی جا رہی تھی. یہاں پر جو غریبوں کا ایک مرکز ہے الحمدللہ یہاں پر اکثریت مسجد ایسی ہے کہ اس میں نہیں لگائی جاتی.
لیکن یہاں پر ہمارے پچھلے گھر کے پاس میں نے کہا ایک میلاد ہاؤس کا کا تو پھر لڑیاں وغیرہ لگا رکھی تھی لگا رہے تھے اور پھر وہ پنجاب سے لاہور سے بڑے بڑے اپنے پیروں کو بلاتے پھر وہ یہاں سے لشکر نکالتے اور وہ لشکر جرار جو ہے وہ پورے پشاور سے گھومتا گھامتا واپس ایسے لنگر سبزیاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے نئے نئے طریقے نکال رہتے ہیں تو یہ جو اس طرح کی بدعت کی ریلیاں نکالتے ہیں شرک کی تو ریلیاں نکالتے ہیں شرکیات کرتے ہیں خرافات کرتے ہیں بدعت کرتے ہیں ان کی مسجدوں میں تم کیسے کر رہے ہاں ان کی مسجد میں اگر جا سکتے ہو تو پھر ایسے جاؤ بہادر بن کے ہمارے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ پیروں کے پیر خانوں میں چلے جاتے تھے ان کے وہ کیا بولا جاتا ہے تو یہ خانم کو بولا جاتا ہے اس طرح اخباروں میں بھی آتا ہے کہ تم ہمارے فلانے کھانے میں تمہیں ذائقے وغیرہ اور یہ بنا کر دے دیں گے تو ان مطلب جو ان کی درگاہیں ہوتی وہاں پر جاتے تھے ان کو بیان کر کے ایسے لوگ آتے تھے اور ان کو ایسے خاموش بتا کر خاموش کرا کے ہاں اگر اتنے بہادر ہو تو جاؤ پھر بیان کرو ان کی مسجد میں ان کو اپنے عقیدے کی طرف لے مطلب صحیح عقیدے کی طرف لے کر توحید کا بیان کرو قرآن کا بیان کرو تو پھر صحیح لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ساتھ تم اتحاد اتفاق کیسے کر سکتے ہو جو آج کے دور کے مشرک ہیں منافق ان کے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اللہ فرماتے ان مسجدوں میں نہ پڑے ہوا کرو اس مسجد میں پڑے ہو جہاں کے لوگ پاک خود کو پاک کرنا جانتے ہیں آپ امن السسا بنیانہ ولا تقوى من اللہ فمن السسا بنیانہ ولا تقوى من اللہ اب فرق بتایا جاتا ہے دو مسجدوں کے درمیان یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی آبادی کی توحید پر اللہ کی طرف سے ورضوان اور اللہ کی رضامندی کے لیے خیرن بہتر ہے امن اسسا بنیانہ یا وہ بنیاد رکھی گئی ہے جس کی آبادی کی اللہ تفاجو بن ہارن گرنے والے کنارے پر جہنم کے پنہارا بھی تو یہ گر جاتا ہے اس پر پینارے جہنما اپنی آبادی پر پینارے جہنما جہنم کی آگ میں ایک تو مسجد ہے کہ اس مسجد کا بس گر جانا ہے ڈھہ جانا ہے اور اس کا نیچے چلے جانا ہے ختم ہو جائے جہنم کی آگ میں ختم ہو جانا ہے شرک کی بنیاد پر منافقت کی بنیاد پر جو مسجدیں بنائی گئی ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے ان کو جدا کیا جاتا ہے قرآن سے سنت سے صحیح عقیدے سے ایسی مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جہنم میں جو ہے تو اس کی آبادی بنیاد وغیرہ گر جائے گی ایک یہ مسجد ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کی بنیادی توحید کر رکھی ہوئی ہے کیا دونوں مسجدیں ایک جیسی ہے نہیں بالکل بھی نہیں ایک جیسی واللہ لا يهدي القوم الظالمین اور اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو لا يزال بنيانهم الذي ہمیشہ ہوگی آبادی ان کی وہ جو بنائی انہوں نے قریبتاً فی قلوبہم شک ان کے دلوں میں ہمیشہ ان کے دلوں میں شک باقی رہ جائے گا مسجد ان کی خراب کر دی گئی توڑ دی گئی پھوڑ دی گئی لیکن مسجد جو نے بنائی تھی لیکن ان کے دل سے اس کی محبت وہ شک و شبہ سے بھی نہیں گیا جیسے یہودیوں نے وہ بچڑے کی جو عبادت کی تھی تو بے شک وہ بچڑا انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی کر دیا لیکن ان کے دل سے وہ شک پھر بھی نہ گیا اور جب بھی پھر ایسے کسی گائے بچڑے وغیرہ کو دیکھتے تو اس کی تعظیم میں پھر جو ہے تو ان کے دل میں وہ شرک جیسے شرائط کر چکی تھی شرک ان کے دل میں سما چکا تھا اللہ نبی کریم نے فرمایا وہ شرک کی قلوبہم العجل اور ان کے دلوں میں جو ہے تو بچڑے کی محبت سے کھلائی ہوئی ہے جیسے پانی بندہ پیتا ہے اور جسم کے رگ رگ تک پہنچ جاتا ہے کھانا بعد میں پہنچتا ہے پانی پہلے پہنچتا ہے جلدی پہنچتا ہے تو ان کے شرائط کر چکا ہے شرک ان کے رگ رگ میں ایسے منافقوں کے رگ رگ میں منافقت شرائط کر چکی ہے اب یہ نہیں نکلتی منافقت سے بے شک مزید تو دو لیکن دل سے کون نکالے گا اللہ انت کہتا قلوبہم مگر یہ کہ کاٹ دیے جائے دل ان کے چیر دیے جائے دل ان کے اور کافی دفعہ میرے فاروق اور جینا تھا انہوں نے کہا دیا رسول اللہ اجازت دے دیجیے میں ان کی گردنیں اڑا دوں آپ علیہ السلام کے ساتھ پھر لوگ کہیں گے اپنے ساتھ سے کبھی مارنا شروع کر دیا واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا والذین اتخذوا اتوار کے دن انشاءاللہ پھر ہمارے گھر درس ہوگا آپ سب ساتھیوں کا بہانہ 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیے سارے اور ضرور آنا ہے سب نے آپ بھی تنظیم بنائیں گے جماعت بنائیں گے آج میری ثانی محترمہ نے درس میں بہت زیادہ ترغیب اس بات کی کہ تنظیم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جب بیان کر رہی تھی سورہ عمران میں بیان وہ تنظیم بنا رہے تھے میری ثانی نے فرمایا کہ ہماری جماعت اسی وجہ سے الحمدللہ ماشاءاللہ ان سے لوگ سیکھے آگے بڑھ رہا ہے کہ ان کی تنظیم ہوتی ہے وغیرہ
لوگ کام کرتے ہیں، ایک اپنا کر دوسرا اپنا کر ہے، ان کے ساتھی کئی جگہوں میں بچے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھی ایک تنظیم میں ہوتے ہیں، یہ باہر نکلتے ہی نہیں اس تنظیم سے. سیکھتے ہیں تو اپنے ساتھی جاتے ہیں. اسی طرح محبت رسالت سب علماء سے وہ محبت کرتے جو حق کرتے سب کو وہ تلقین دیتے ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ بس استاد محبوب ان کا ایک ہی ہوتا ہے. ایک تنظیم ہوتی ہے، اس تنظیم سے وہ باہر نہیں نکلتے، کسی غیر فرقے کے پاس، جماعت کے پاس، استاد کے پاس ہو نہیں جاتے، کیونکہ اس سے بندہ بہت ہی مشوش ہو جاتا ہے. اس سے بندے کے ذہن میں بہت زیادہ شکوک اور شبہات بڑھ جاتی ہے. یقین مانیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف سے یہ بات کی غلط ہے، سارے صحیح، سارے خیر نہیں، لیکن ایسے ہوں گے جو صحیح ہوں گے، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں کہ کم صحیح ہے. کم میں بھی دنیا میں تو لوگ زیادہ نا، کم میں بھی زیادہ صحیح ہوں گے. مطلب کہ عالم نیٹ کے ذریعے بھی ایسے بھی جو درج دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس جب آپ ایک کے ساتھ جو ہے تو وہ کر لیتے ہیں، ایک کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں، ایک کے شاگرد بن جاتے ہیں. پھر جب آپ ساروں کے پاس جاتے ہیں، ایک کے پاس بھی دوسرے کے پاس بھی، وہ آپ کو مشوش کر دیتے ہیں، آپ کو شک و شبے میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ کو تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے اپنی تنظیم میں ایک ہی ثانی کے 2 شاگرد ہوتے ہیں، لیکن ایک باجی کا شاگرد دوسری باجی کے پاس نہیں جاتا. میری ثانی کی شاگرد ہے اور میرے ثانی کی دوسری بھی شاگرد ہے. میرے ساتھی اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے نہیں سیکھیں گے، اس کے میرے پاس نہیں گے. ایک ہی ثانی سے سیکھے. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کے پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. ایک ہی قرآن ہوتا ہے، کوئی ایک انداز سے پڑھاتا ہے، کوئی دوسرے انداز سے پڑھاتا ہے. کسی کی زیادہ سمجھ آتی ہے، کسی کی کم سمجھ آتی ہے. کوئی کسی کی تفسیر پڑھاتا ہے، کوئی کسی کی تفسیر پڑھاتا ہے. قرآن تو ایک ہی ہوتا ہے. میں نہیں کہتی کہ سارے غلط ہے، ٹھیک بھی اس میں ہے، لیکن میں نے کہا نا ایک استانی کے 2 شاگرد ہوتے ہیں، اس کے پاس نہیں جایا جاتا ہے، اپنے ساتھ میں وفادار رہتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کا اپنے شیخ القرآن کو استانی سے جلد سنا، ان سے دورہ لیتے ہیں، استانی سے جو ہے تو روزانہ سارے جلسے لیتے ہیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے الحمدللہ بیان بھی کر سکتی ہوں، درد بھی کر سکتی ہوں. تو کہتے ہیں نہیں، علم کے لیے علم جہاں سے بھی ملے تو وہاں سے حاصل کرو، نہیں آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دے گی، آپ کو یہ شک و شبہ آپ کو بیمار بھی کر دے گی. تو کشتوں کا سوال کبھی منزل پر نہیں پہنچتا. ایک پاؤں ایک میں دوسرا پاؤں دوسرے میں، اور کسی نے 5 بھی بنا رکھی ہے تو اسی میں ختم ہو جائے گا. ایک سوال بس، آپ ایک جماعت کے ساتھ مختلف ہو، اسی وفاداری اس کے ساتھ ملائے، اسی کے لیے کام کریں، اسی کے لیے خدمت کریں، اسی کے لیے آگے دعوت چلائے، اور اسی کے ساتھ وفاداری ہے، اسی کے ساتھ دیت رہیے، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. ساتھی تو ہمارے بہت زیادہ ہوں گے، نہیں کہ ہمیں کسی کی خاص ضرورت ہے، لیکن آپ کے لیے فائدہ ہوگا. پھر اس سارے سے ایک عورت نے کہا، شاگردہ نے ایک دن کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی استاد کے 2 شاگرد ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم جس کی باجی کے پاس جائیں، آپ کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بھی جائیں گے. پھر اس نے بہت پیاری بات کی، میرے دل کو دیکھ لی. کہتی ہے ایک ہی نانی کے، ایک ہی دادی کے بچے ہوتے ہیں نا، بچہ دایا پتیا وغیرہ، ایک ہی نانی کی بیٹیاں ہوتی ہے، کوئی کسی کی خالہ ہوتی ہے، کوئی کسی ماں ہوتی ہے. تو بچہ ماں کے پاس رہتا ہے یا خالہ کے پاس رہتا ہے؟ بچہ کس کے پاس رہتا ہے؟ ایک ہی نانی کی بیٹیاں ہوتی ہے. بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، جو خالہ کے پاس رہتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار بندہ چلا جائے مہمان نوازی طرح کی بات ہے، لیکن جب اللہ کے گھر مکمل رہنا شروع کرے اس کی عزت نہیں ہوتی. اپنی مائی ہوتی ہے جو آپ کے لیے درد میں لڑے گی، آپ کی رات بڑھ جائے گی. جیسے 7 سال بیمار کی ہوتی ہے، مائیں ہوتی ہے. خالہ بے شک بہت زیادہ ہو، بچہ کو تایا خالہ ان کی ساتھ ان کی عزت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، لیکن آپ ان کو ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے. ماں باپ تو اپنے ایک الگ درجہ ہوتا ہے، ویسی مثال ہوتی ہے. بے شک ایک ہی قرآن میں، ایک ہی دین ہے، لیکن آپ کا جو استاد ہوتا ہے، ہاں ایک کسی کے پاس الگ سے کوئی علم ہے، کسی کے پاس جو ہے تو علوم ہے، فقہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا ہے. تو آپ پہلے قرآن ختم کر لیتے، پھر حدیث کی کلاس کسی وقت لینا شروع کر دیں، وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن ایک آپ قرآن اتنی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے خیال میں تو کہتے ہیں کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے، آپ مشوش رہو گے. آپ آگے ہی پھر بیان، یہ بیان کرو، وہ بیان کرو، کیا وہ بیان کرو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن پھر ایک کے ساتھ وفادار رہیں گے، ایک چیز درس لیں گے، تعظیم سب کی کریں گے، اور ایک چیز درس لیں گے تو آپ ٹھیک کریں گے. آپ کا مائنڈ جو مینٹلی لیول ہوگا وہ بھی ٹھیک رہے گا، آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا، آپ آگے بھی اچھے طریقے سے چلا سکیں گے. ہماری ایک تنظیم ہوتی ہے، ہم تنظیم میں کام کرتے ہیں. اسی طرح ہم امیرہ بناتے ہیں، نائب امیرہ بناتے ہیں، ناظم، نائب ناظمہ اور خزانچی وغیرہ یہ سارا بناتے ہیں. تو پہلے تو ویسے تو آپ کو انشاءاللہ دیکھوں گی، لیکن ساتھیوں کو دیکھوں گی کس طرح آتے ہیں. اور اگر اسی طرح کو کامیابی، اگر اسی طرح کی شادی کم ہو، مجھے نہیں پتا یہ طرف کیس کرنا ہے لوگوں کو، تب آئیں گے انشاءاللہ. جو تنظیم میں شامل ہوگا تو وہ آئیں گے. اور جو کہتے ہیں کہ ہم صرف درس سننا چاہتے ہیں آپ کا، ہم تنظیم میں شامل نہیں ہوتے، تو ہی ان کو گروپوں سے نکال دیا جائے. وہ پھر درس، ہم درس کے کافروں کو بھی منع نہیں کرتے، مسلمان تو پھر مسلمان ہیں. لیکن ہماری تنظیم کے الگ سے رسول ہوتے جو ہم سے علماء میں پڑھ چکے ہیں، ہم اپنے رازوں میں شورا ہیں تو ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. اور پھر ہمارے صرف تنظیم کے اراکین ہوتے ہیں، انتظامیہ کے، جن کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، جو قائدین ہوتے ہیں، جو خادمین ہوتے ہیں، اور پھر الگ سے ہوتے ہیں. تنظیمی شکل میں کام کرنے والے کامیاب رہتے ہیں.
ہر چیز بلکہ جانور بھی جو تنظیم میں رہتے ہیں نمل اور نحل کو دیکھیے ان کے نام پر اللہ نے صورتیں نازل کی ہے وہ شیخ کی مکھی اور چونکی جو دونوں ہیں تو ان کے نام پر اللہ نے صورتیں نازل کی یہ تنظیمی شکل میں رہتے ہیں ہماری بھی ایک تنظیم ہوگی آپ تنظیم میں شامل ہونے کے لیے باقاعدہ آئیں گے اور آپ کے نام رجسٹر کیے جائیں گے اور جیسے کہ مدرسے میں ہوتے ہیں اب تک تو آپ ہوائی سن رہے علاقات بھی جو پشاور کی جتنے نماز میں رہتے ہیں وہ سارے ہیں اور یہ ہر مہینے انشاءاللہ ہوا کرے گا پھر ہمارے اس میں شورا بھی ہوں گے پھر ہمارے اس میں انجمن بھی ہوں گے ایسے میری بڑی اسلام ہے انشاءاللہ ایک تو دنیا سب کی ہوگی کے بھی تو میں دیکھوں کہ لوگ آتے ہیں دنیا سے مجھے پتا تھا کیونکہ میں اسلامی کو ویسے کیوں تکلیف کراؤں ساتھی ہوں اور میں ویسے شرمندہ ہوتے بندے کو بڑے شرمندگی ہوتی ہے تو ساتھی بن جائے آ جائے میں دیکھ لوں بچے ہیں کرے ہیں پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلے مہینے پھر میں تنظیم بنواؤں گی اور پھر ہمارا شورا بھی شروع ہو جائے گا سوال و جواب بھی ہوں گے تو گپ شپ بھی ہوں گے سارا کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ جلد بھی ہوگا اور یہ دن ایک دن کہتے نا ایک دن طلاق کے ساتھ پروگرام تو میرے وہ ایک دن جو ہوگا وہ ایک دن میرے ساتھ ہوگا آپ کا میرے ساتھ میرا آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہونا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے وہ کفر اور کفر کی اشاعت کے لیے وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے وارصادا لمن حارب اللہ اور مورچے بناتے ہیں ان کے لیے جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے جنہوں نے خلاف کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا ان کا پہلے ولیحلفن اور یہ قسم کھاتے ہیں ان اردنا الا الحسنى اور خامخواہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ ارادہ نہیں تھا ہمارا مگر نیکی کا واللہ یشہد اور اللہ گواہ ہے اللہ بیان کرتا ہے کہ بے شک خامخواہ یہ ہے جھوٹے لا تقم فی ابدا آپ پڑے نہ ہو اس میں کبھی بھی میرا مسجد تقوی اور ہاں جو دور دور کی ہیں وہ میں بھول گئی جیسے پنجاب لاہور اسلام آباد وغیرہ فیصلہ وہ پھر موبائل کے ذریعے سنیں گے کراچی وغیرہ موبائل کے ذریعے درس سنیں گے اس میں شریک ہوں گے مسجد تقوی وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہو توحید پر پہلے دن سے زیادہ لائق ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اس میں رجال اس میں آدمی ہے جو چاہتے ہیں کہ خود کو پاک کرے اللہ پسند فرماتا ہے خود کو پاک کرنے والوں کو آپ من استطاع بنیانہ ولا تقوی من اللہ اے آیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی آبادی کی تقوی پر توحید پر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا مندی کے لیے بہتر ہے اللہ کی رضا مندی کے لیے خیر بہتر ہے آپ مناستا بنیاد یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی آبادی کی اللہ شفا ظروف ہارنا اللہ شفا ریتیلے جہنم کے ریتیلے کنارے پر پنہارا بھی کوئی ایک گھرنے والا ہو اس طرح کنارے جہنم کی آگ میں اپنے ہی دیواروں کی طرح جو ریت کی دیوار بناتے ہیں وہ ریت کی دیوار کے ہے جاتے اور اسی کے ذریعے گر جاتے ہیں جہنم میں واللہ لا یهدی القوم الظالمین اور اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو لا یزال بنیانهم الذی ہمیشہ ہوگی آبادیاں ان کی وہ بنو ریبتن وہ جو بنائی انہوں نے ریبتن شک ان کے دلوں میں فی قلوبہم ان کے دلوں میں الا مگر ان تبتا قلوبہم یہ کہ کٹ جائے دل ان کے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا اللہ راضی ہو جائے بہت دعا مانگے اللہ مجھے ہمت دے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں دین کی خدمت کر سکے